واشنگٹن سے جی جو خبر آئی ہے اس میں آرمی چیف نے جو ایک غیر رسمی گفتگو کی ہے اور جو رپورٹ ہوئی میڈیا میں، اس کے مطابق تو جو میرا اپنا تجزیہ ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے دونوں مطالبات ہی جو رد کر دیے ہیں۔ عمران خان صاحب یہ چاہتے تھے، انہوں نے انٹرویوز کے ذریعے انہوں نے ایک آب و ہوا بنانے کی کوشش کی میڈیا کے ذریعے بھی کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی جائے جب تک کہ نئے الیکشن نہیں ہوتے، اور نئے الیکشن کے بعد عمران خان صاحب پرائم منسٹر بن کے نئے آرمی چیف تعینات کریں، پھر تب تک باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے۔ اس کو بھی رد کر دیا ان سو مینی ورڈز۔ یہ میرا اپنا تجزیہ ہے، کیونکہ آج آرمی چیف نے کہا ہے کہ میں اپنی مدت ملازمت پہ ریٹائر ہو رہا ہوں، ایک دن بھی اس سے اوپر نہیں جاؤں گا۔ دوسرا جو ارلی الیکشن کا مطالبہ تھا عمران خان صاحب کا، وہ بھی ایک طرح سے اس لحاظ سے رد ہو گیا کیونکہ اس میں فوج نے جو ہے اپنی کوئی دلچسپی دکھائی، بلکہ الٹا باجوہ صاحب نے آج یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم نے خود کو سیاست سے دور کر لیا ہے اور یہی اب پالیسی رہے گی ادارے کی۔ تو یہ دونوں مطالبات خاص طور پہ رکھے گئے تھے اس مبینہ ملاقات میں، جس میں عمران خان صاحب شامل تھے ایوان صدر کے اندر، اور جس کا آج تذکرہ بڑا کھل کے آفیشلی کیا ہے وزیر دفاع خواجہ آصف نے۔ یہ ذرا سن لیجئے کہ خواجہ آصف نے کیا کہا وزیر دفاع نے۔ اس سے تصدیق ہو رہی ہے کیونکہ عمران خان صاحب کی طرف سے یا آئی ایس پی آر کی طرف سے ابھی تک تردید نہیں آئی خواجہ آصف کے اس بیان کی۔ انہوں نے کہا کیا، ذرا سن لیجئے۔ یہ خواجہ آصف صاحب نے جو تجزیہ کیا ہے اس سے شاید میں اتفاق نہیں کرتا، اوبویسلی جو انہوں نے عمران خان صاحب کے متعلق کہا ہے یہ وہ، لیکن میں صرف اس حد تک اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی اور عارف علوی صاحب اس میں ملوث تھے، تو اس ملاقات میں مطالبات ہوئے ری الیکشن وغیرہ کے، وہ سب رد کیے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آج بیان بھی دیا کہ ہم نیوٹرل ہیں، نیوٹرل ہی رہیں گے۔ دوسری طرف بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت آج لاہور میں عمران خان صاحب، بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے حکومت کو۔ ایک بہت بڑا لانگ مارچ آ رہا ہے اور یہ لانگ مارچ دھرنے میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکے گا، یا یہ لانگ مارچ اتنا بڑا ہوگا کہ ایک دھرنے میں اس حکومت کو گرا دے گا۔ اس کو جہاد کا نام دیا ہے عمران خان صاحب نے، ٹوٹل جہاد کا نام، اور اس میں حلف لیا گیا ہے نہ صرف پشاور بلکہ آج لاہور میں بھی۔ وہ جو حلف ہے وہ بڑا زیر موضوع رہا ہے آج پورے پاکستان میں جب سے حلف لیا گیا ہے۔ اس کو، اس سیاست کے اس انداز کو عمران خان صاحب نے جہاد کہا ہے، اور جہاد وہ کر رہے ہیں قمر زمان کائرہ صاحب جو آج کے پینلسٹ ہیں، طارق فضل چودھری صاحب، ان کی حکومت کے، وہ بھی میرے پینلسٹ ہیں، ان کی حکومت کے خلاف جہاد۔ تو ذرا پہلے سن لیجئے کہ حلف کس طرح لیا گیا، کیونکہ بڑا موضوع سخن رہا ہے یہ سوشل میڈیا پہ ان کا حلف۔ بہت وارم ویلکم جی تم تینوں پینلسٹ کا۔ انجینئر علی محمد خان ایڈوکیٹ صاحب تحریک انصاف سے ہیں، اور کائرہ صاحب اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، بہت وارم ویلکم آپ تینوں کا۔ اگر میں پہلے پوچھ لوں آپ سے ہی علی محمد خان صاحب، یہ جو حلف لیا ہے اور جہاد اس کو کنسیڈر کیا ہے، جہاد تو ہوتا ہے میرے بھائی کافروں کے خلاف، باطل قوتوں کے خلاف، تو یا تو یہ باطل قوت ہے، یہ کیا ہے، یہ غیر مسلم قوتیں ہیں، یہ کون لوگ ہیں جن کے خلاف آپ نے جہاد تک کا لفظ استعمال کیا؟ کیونکہ اور جہاں تک میری ناقص رائے، جہاد جو ہے انڈیویجول جہاد تو آپ قلم سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ویسے جہاد اگر اس لیول کا کیا جائے تو اسٹیٹ ڈکلیئر کرتی ہے اس کو۔ تو یہ عمران خان صاحب نے ایک پرائیویٹ جہاد کر دیا، تو یہ تو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے، یہ تو فساد بھی ہو سکتا ہے علی بھائی جہاد کے نام کے ساتھ جب آپ لانگ مارچ کرنے جائیں گے اتنے بڑے پیمانے پہ۔ جناب بہت شکریہ کامران صاحب۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ پہلی بات تو یہ ہے، اگر کوئی خدشات ہیں تو آپ نے اچھا کیا ہے کہ آپ نے اوتھ خود ہی سنوا دیا، اور جب یہ بات ہمارے ممبران نے اپنے لیڈر عمران خان صاحب کی موجودگی میں ہمارے ورکرز نے کی، کل کا آپ نے پشاور کا سنوایا ہے جی کہ ہم آئین پاکستان کی پاسداری کریں گے۔ ہم آئین پاکستان کی کیا کریں گے؟ پاسداری کریں گے۔ صحیح، پاسداری۔ تو آئین پاکستان کی پاسداری کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریاست کے خلاف بندوق نہیں اٹھا سکتے، آپ دہشت گردی نہیں کر سکتے، آپ پرتشدد موومنٹ نہیں چلا سکتے، تو وہ تو بات ہی ادھر ہی ختم ہو گئی۔ اچھا، آئین پاکستان کیا آپ کو گارنٹی کرتا ہے؟ اس پہ بھی آدھا منٹ بات کر کے آپ کی جہاد والی بات پہ بھی آتا ہوں۔ فریڈم آف موومنٹ آرٹیکل 15 ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں، آپ باہر کے پڑھے ہوئے۔ فریڈم آف اسمبلی آرٹیکل 16 ہے، فریڈم آف ایسوسیشن آرٹیکل 17 ہے، یہ فریڈم آف ٹریڈ والی چھوڑ کے آخری فریڈم آف سپیچ آرٹیکل 19 ہے، اور ویسے رائٹ ٹو انفارمیشن 19A بھی اس میں تھوڑا بہت ریلیونٹ ہے۔ تو وہ ساری ہماری سپورٹ کے لیے موجود ہے۔ پرامن سیاسی جدوجہد کے لیے اپنے کارکنوں سے اوتھ لینا یہ عام سی بات ہے، ہر جگہ اس طرح کی اوتھ ٹیکنگ ہوتی ہے، وکلاء بھی کرتے ہیں، بزنس والے بھی کرتے ہیں، ٹریڈ ایسوسیشنز بھی کرتے ہیں، پولیٹیشنز بھی کرتے ہیں، اسکولوں میں بچے، گرل گائیڈ بچیاں، بوائے اسکاؤٹس بھی اوتھ لیتے ہیں، تو اس سے ڈرنے ورنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، آپ جہاد کی بات کرتے ہیں، آپ کو کس نے کہہ دیا
کہ ان کے خلاف ہم کوئی قتال کرنے لگے ہیں. جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ہے قتال فی سبیل اللہ. یا ایھا الذین آمنوا قتل علیکم وہ پوری ایک آیت ہے اس میں کہ آپ جو ان سے آپ جو ہے قتال کریں جو آپ سے کرتے ہیں. تو یہاں تو قتال کی بات ہی نہیں ہے. علی بھائی لیکن جہاد کا لفظ جو آپ یوز کرتے ہیں نا، میں ذرا تھوڑا زبان سے جہاد بالقلم. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ایک منٹ جہاد، ایک منٹ میں ایک تھوڑا سا یہ جہاد بالقلم، جہاد باللسان، جہاد بالجان، جہاد بالمال، یہ سارا. اور جہاد کا مطلب کیا ہے؟ محنت، کوشش، سعی کرنا، جہد مسلسل. تو ایک سیاسی جدوجہد، ایک جہاد رائٹ اچھے مقصد کے لیے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نخواستہ ہماری یہ بھائی لوگ کافر ہیں اور ان کے خلاف ہم کوئی قتال کرنے لگیں. اس کا جب وقت آئے گا وہ ریاست اس کا اعلان کرے گی اور وہ پھر آپ، میں اور یہ ہم سب مل کے کریں گے. وہ انشاءاللہ وقت جب کبھی اللہ چاہے گا آئے گا. اس وقت ایک سیاسی جدوجہد ہے. ہم ایک پرامن سیاسی جدوجہد کریں گے، اسلام آباد آئیں گے، یہاں دھرنا جلسہ کریں گے، بیٹھ جائیں گے اور ان پہ ایک پولیٹیکل پریشر ڈالیں گے. اب آگے بات کریں. بالکل ٹھیک ہے آپ کا. یہ تو آپ نے بڑی تسلی کرا دی کہ قتال کے لیے نہیں نکل رہے آپ، ورنہ بڑی پریشانی ہو گئی تھی. تو کائرہ صاحب آپ ڈر گئے تھے اس لیے میں نے ذرا جی میں اکثر ڈر جاتا ہوں. تو کائرہ صاحب بات یہ ہے کہ آج تو ویسے بڑے ہیوی ویٹ لوگ آئے میرے سے نہ ڈریں، میرے ہوتے ہوئے نہ ڈریں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا ایٹیچیوڈ ذرا ڈفرینٹ ہے، باقی پارٹی کا ڈفرینٹ ہے، لیکن چلیں بہرحال اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے. کائرہ صاحب اب یہ بتائیے کہ یہ تو علی محمد خان صاحب کہہ کے سائڈ پہ بیٹھ گئے ہیں، لیکن عمران خان صاحب بڑے جذباتی ہوئے ہیں اس وقت. اور جذباتی سے مراد میں کوئی اور سینس میں نہیں کہہ رہا، مطلب رادر پٹ اٹ دس وے، پیشنیٹ ہوئے ہیں. آپ کے خیال میں جب اس وقت سیلاب کی صورتحال چل رہی ہے کائرہ صاحب، جب عمران خان صاحب کو پوری اپنی سینسز میں پتہ ہے کہ الیکشن نہیں ہو سکتے، اس وقت الیکشن قطعاً ہو ہی نہیں سکتے، پاسبل ہی نہیں ہے، تو یہ ٹائمنگ کیا ہے جو وہ اتنی بڑی موومنٹ لے کے جا رہے ہیں جس کو وہ جہاد کا نام دے رہے ہیں، چلیں سمبولیکلی دے رہے ہیں، لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی جانیں مال سب اس پہ لگا دو، ایک حقیقی آزادی ہے، امپورٹڈ گورنمنٹ سے مل رہی ہے. تو ٹائمنگ بتائیے گا کیا وجہ ہے، اتنی ارجنٹ کیا ضرورت پڑ گئی عمران صاحب کو ابھی جو نکلنا چاہ رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں اتنی بھرپور؟ اور کائرہ صاحب تیاری ہے آپ لوگوں کی کاؤنٹر کرنے کے لیے؟ کامران، جہاں تک تعلق گورنمنٹ کی تیاری کا ہے، گورنمنٹ ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتی ہے، اب بھی تیار ہے. اچھا، خان صاحب اگر آ کے اسلام آباد پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، جتنی ریاست کے اندر طاقت ہوگی پوری ریاست کی طاقت سے روکیں گے. ہاں، احتجاج کرنا ان کا حق ہے، احتجاج کے لیے تشریف لائیں، پرامن احتجاج کا طریقہ کار طے کر لیں، اور جہاں جا کے بیٹھ کے وہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں، بیٹھنا چاہتے ہیں، حق ہے. لیکن اگر وہ اسلام آباد پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جس طرح کے نعرے مارے جا رہے ہیں، جس طرح کے حلف لیے جا رہے ہیں، تو پھر یہ ہماری حکومت کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ ہم کسی بھی گروہ، کسی بھی گروپ، کسی بھی جتھے کو یہ اجازت نہ دیں کہ وہ ریاست کی زندگی کو معطل کر دیں. یہ بالکل بڑا واضح ہے. رہی بات خان صاحب کی، خان صاحب اپنے پورے نیریٹو میں سیاست کے اندر مختلف ادوار میں مختلف چیزیں بیان کرتے رہے. جناب کبھی وہ کرپشن کے خاتمے کی باتیں کرتے رہے، کبھی وہ 1 کروڑ نوکریاں، کبھی وہ 50 لاکھ گھر، کبھی مختلف ادوار میں، کبھی $200 ارب باہر پڑا ہے وہ لانا ہے. ایک لمبی داستان ہے. اور اگر آپ غور کریں تو خان صاحب کبھی 6 مہینے، کبھی 2 مہینے، کبھی 1 مہینہ، وہ آہستہ آہستہ اس کا دورانیہ کم کرتے جا رہے ہیں. اب ان کو نئے نئے نعرے مارنے پڑتے ہیں. جی اب انہوں نے جو لیٹسٹ شروع کیا ہے پاکستان کی سیاست میں، یہ تو خیر پاکستان بننے سے شروع ہو گیا تھا، مذہب کا استعمال سیاست کے اندر، نیگیٹو سیاست کے اندر، اور اس کو بدرجہ اتم استعمال کیا ضیاء الحق نے اس ملک کے اندر اس وقت نظام مصطفیٰ کی تحریک چلوا کے. اور اس کے بعد پھر بھی درمیان میں بھی کافی عرصہ یہ رہا. اور ہمارے آپ ریجن کو اعتراض ہے اس کو جہاد ڈکلیئر کرنا، اس پولیٹیکل موومنٹ کو؟ میں اسی پہ بات کرتا ہوں سر. اس کے دوران ہمارے ریجن میں جب افغان وار ہوئی تو پھر ہماری ریاست کی ایک پالیسی بنائی گئی جس میں عالم بھی شامل ہوا، مسلمان بھی شامل ہوئے، پاکستان بھی شامل ہوا. اور ہم نے ایک نیریٹو بلڈ کیا کہ ہم نے ایک اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف جو امریکہ یہاں آیا ہوا ہے، عالمی فورسز آئی ہوئی جی وہاں جہاد کرنا ہے، طور پہ ان کے وہاں پہ جو فیسیلیٹیٹر بیٹھے ہوئے ہیں، جو افغان حکومت کو ہم کہا کرتے تھے، جی جی ان کے خلاف لڑنا ایک جہاد ہے. اور اس کے لیے اسی طرح کے حلف ہوئے، ان کے خلاف اسی طرح کی ٹریننگز ہوئیں. یہ مور اور لیس اسی طرح کا ایک کام ہے. آج آپ اپنی قوم کو
وہ جو پہلا ہم افغانستان کے اندر لڑے اور اس کے ثمرات جو ہم پہ آ رہے ہیں، آج بھی ہماری پوری ریاست اس کی جکڑ میں ہے. آج بھی طالبان پاکستان کی سالمیت کے خلاف لڑ رہے ہیں اور ہم انتہا پسندی کے اس بھٹی میں جل رہے ہیں. اس سے جان چھڑانے کے لیے طریقہ یہی تھا کہ ہم پیور سیاسی ٹرمز میں اور سیاست کے اوپر باتیں کر کے سیاست کرتے. اب خان صاحب کبھی نیوٹرلز کو، کبھی نان نیوٹرلز کو، یہ سب کچھ کرتے کرتے وہ یہاں تک آ گئے ہیں کہ اب وہ کہہ رہے ہیں میں جہاد کروں گا، حلف دو میرے ساتھ دو گے. اور اس کے بعد علی محمد صاحب میرے بھائی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہم نے تو آئین کی پاسداری کا حلف لیا ہے. یار کامران جناب، جو لوگ اس وقت حکومت پاکستان کو توڑنے کے لیے، گرانے کے لیے افواج پاکستان کو، پاکستان کی ایجنسیز کو یہ دعوت روز دیتے ہیں، روز پریشر ڈالتے ہیں، کبھی بند کمروں کے پیچھے، کبھی جلسوں میں کھڑے ہو کے، کبھی پروگراموں میں بیٹھ کے، کہ آپ اس حکومت کو چلتا کیجئے. نیوٹرلز کیوں نیوٹرلز ہیں؟ چوکیدار کو اپنی ڈیوٹی ادا کرنی چاہیے. وہ آئین سے ماورا حرکت، آئین کو توڑنے کی دعوت اور پریشر استعمال کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو آئین کی پاسداری کریں گے. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئین بھی آپ کی مرضی کا، پاسداری بھی آپ کی مرضی کی، حکومت بھی آپ کی مرضی کی، نیریٹو بھی آپ کی مرضی کا، الیکشن کمیشن بھی آپ کی مرضی کا، قانون بھی آپ کی مرضی کے. کس کی مرضی چلے گی؟ اور رہی بات آخری الیکشن کی، خان صاحب الیکشن نہیں چلتا، انہیں پتا الیکشن نہیں ہو رہا. وہ ایک فساد کی طرف چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں اور انہوں نے اس کا اندیا بہت جگہوں پہ دیا ہے. اصل میں وہ پریشر بلڈ کر رہے ہیں. دیکھیے کامران، آج اگر حکومت فرض کرے، آرگومنٹ سے میں ایک آرگومنٹ کرنے لگا ہوں، آج اگر حکومت یہ کہتی ہے کیا یہ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، ہم الیکشن کی طرف کس موضوع پہ بات کر لیتے ہیں سر؟ وہ تو بتائے نا جو خان صاحب کیا چاہتے ہیں. میں مفروضے کی بات، جی مفروضے میں کریں بات، کہ خان صاحب کے اس مفروضے کو مالک اچھا جی کہتے ہیں فوراً الیکشن مسئلے کا حل ہے. ہم کہتے ہیں نہیں ہے، پھر چلے مان لیا، آ جاؤ جی ذرا بیٹھ کے بات کرتے ہیں. خان صاحب کو ہم بتاتے ہیں کہ بھائی جان آپ تو وہاں گئے نہیں، لیکن سندھ میں، بلوچستان میں بہت سارے علاقوں، ایک تہائی پاکستان ڈوبا ہوا ہے، 2-4 ماہ 5 مہینے میں الیکشن نہیں ہو سکتا. ہم نے ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے، اپنے ٹائم پہ الیکشن کرائیں گے. لیکن فرض کریں کہ الیکشن کا ٹائم مان لیا گیا، تو اگلا مطالبہ خان صاحب کا کیا ہوگا؟ اگلا مطالبہ ہوگا کہ اس چیف الیکشن کمشنر کو میں نہیں مانتا، اس چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ جو باقی الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں ان کو نہیں مانتا، ان کو ہٹاؤ. ان کو ہم تو نہیں ہٹا سکتے، ہمارے پاس تو کوئی رستہ نہیں ہے. لیکن یہ بھی فرض کر لیں کہ ہٹا دیے گئے، فرض کر لیں کہ وہ بھی ہٹ گئے، خان صاحب کا یہ مطالبہ بھی مان لیا گیا، تو اگلا مطالبہ کیا ہوگا؟ کیونکہ نیا تقرری ہونی ہے، تو نئی تقرری ممبران کی اور چیف الیکشن کمشنر کی ہونی ہے، جو حکومت وقت نے اور اپوزیشن نے بیٹھ کے کرنی ہے. خان صاحب تو وہاں ہے نہیں، پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ کہیں گے میں اس تقرری کو نہیں مانتا. بھائی وہ آپ کے سارے مطالبے بتا رہے ہیں. اچھا فرض کریں یہ بھی انہوں نے پوائنٹ آف کیا مفروضہ ختم نہیں ہوتا. اتنا اچھا تو آپ نے نہیں بتایا مطالبے تحریک انصاف کے جو بتا رہے ہیں آپ کے فیوچر کے مطالبے. جی کہہ رہا صاحب، جی کہہ رہا صاحب، یہ بھی مفروضہ مان لیا. جی اصل پہ آئے نا سر، نومبر میں کیا مانگیں گے؟ میں اسی پہ آنے لگا، اصل پہ نہیں آ رہے آپ یار، کہہ رہا صاحب لمبے لے گئے آپ. جی تھوڑا سا ٹائم، وہ بھی مطالبہ کر فرض کرو مان لیا، تو اگلا یہ ہوگا کہ اچھا چلے پھر میرا وہ قانون واپس لاؤ جو الیکشن کا تھا، وہ تو نہیں ہو سکتا، وہ بھی مان لیا. پھر کہیں گے کہ جو کیئرٹیکر گورنمنٹ بننی ہے. علی بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ فکر نہ کریں، یہ دو ایک طرف ہے، آپ اور میں ایک طرف. جی کہہ رہا صاحب. جی میں کہہ رہا ہوں کس مطالبے کو مانیں گے؟ جو جہاں تک یہ تو مطالبے کی فہرست ہے، اس لیے اس کا علاج صرف یہی ہے کہ وقت پہ الیکشن ہو. بالکل ٹھیک ہے سر آپ کا پوائنٹ. قاہرہ صاحب کو بولنا اچھا لگتا ہے اور ہمیں قاہرہ صاحب کو سننا اچھا لگتا ہے. کبھی کبھی تو آتے ہیں یار قاہرہ صاحب. علی بھائی کیا ہو گیا، کبھی کبھی آتے ہیں. اچھا آج جناب طارق بھائی، آج تو بڑا مبارک دن ہے، آپ ٹائم پہ میرے سے سوال کر لیا کرے نا. اچھا میرے سے پاس آ کے پھر چلے جائیں نا، یہ ٹیگ ٹیم ہے، یہ دونوں ایک کوئی گینگ ہے. اچھا علی بھائی آپ کو ابھی آ رہا ہوں میں، آپ فکر نہ کریں. ابھی آپ بڑے پیار سے تمہیں بڑا غلط طریقے سے مخاطب کر سکتا ہوں، بڑے پیار سے، لیکن نہ مجبور کرو یار. یہ گینگ وینگ نہیں ہوتے، آپ لوگ گینگ ہو ہمیں پتا ہے، پر دوسروں کو گینگسٹر نہ بناؤ یار. چلیں 1 منٹ دے دیں. میں نے سٹر تو نہیں کہا، میں نے گینگسٹر تو نہیں کہا، میں نے صرف گینگ کا ہے.
چلو تو گینگسٹر گینگ کے گینگسٹرز ہوتے ہیں نا, آپ گینگسٹر بھی ہو گینگ بھی ہو. یار یہاں پہ کون سا رام گوپال ورما بیٹھا ہوا ہے ڈائریکٹر جو گینگسٹر کو بھی ہیرو بنا کے پیش کر دے, اس لیے نہ ہی لفظ یوز کریں. اچھا جی آگے چلتے ہیں. طارق بھائی بڑی خوشی کا دن ہے آج, پہلی دفعہ زندگی میں, مجھے 16-17 سال ہو گئے پروگرام کرتے ہوئے, میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو. آپ ٹائم پہ آ گئے ہیں, کبھی آپ آئے نہیں ویسے ٹائم پہ. مجھے سر یہ بتا دیے سر, جو آپ نے فوج بھی تعینات کر دی ہے, سندھ سے بھی پولیس کو آپ بلا رہے ہیں سر, یہ کریں گے کیا آپ؟ عوام سامنے, عوام کا انقلاب ہوگا, سیلاب ہوگا, بہت بڑا سونامی ہوگا, وہاں فوج سے آپ کنفرنٹ کروائیں گے تو ہنگامہ ہو جائے گا سر. ادھر تو آپ کوئی دے دلا کے عمران خان صاحب سے معاملہ حل کر لیں سر, مسئلہ کیا ہے, مذاکرات کر لیں, جو وہ چاہتے ہیں آدھی باتیں مان لیں, آدھی اپنی بنوا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کمان بھائی, میں تو بڑا ٹائم کا پابند ہوں اور پتہ نہیں آج آپ کس چیز کا میرے سے بدلہ لے رہے ہیں. پچھلے پروگرام میں نے آپ پہ کوئی کبھی بھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ میں کوئی مستی نہ کروں. میں اینکر کے ساتھ ویسے بھی نہیں کرتا, اور آپ کا تو ویسے آپ کو پتہ ہے بڑا پرانا تعلق ہے, آپ سے تو بالکل مستی نہیں کرتا. لیکن آج آپ نے آغاز کیا کو تھوڑی تھوڑی کرنی پڑے گی. جی سر بتائیں. جی پی ٹی وی نیوز سے سر. تو بھائی گزارش یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جتنے مفصل انداز سے, فصاحت اور بلاغت سے اور بڑے مختصر ترین الفاظ میں کائرہ صاحب نے, ہمارے بھائی قمر زمان کائرہ صاحب نے ساری صورتحال کی عکاسی کی ہے, وہ تمام میں سمجھتا ہوں کہ منظر کشی ہے موجودہ حالات کی, عمران خان صاحب کے جو مطالبات ہیں ان کی. باقی جہاں سے آپ نے گفتگو کا آغاز کیا تھا, میں چھوٹی سی بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو بھی کھیل ہوتا ہے وہ اپنے جو اس کے قواعد اور ضوابط ہوتے ہیں, رولز آف گیمز ہوتے ہیں, ان کے مطابق وہ کھیلا جاتا ہے. سیاست, علی محمد خان صاحب کی بات کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اسے ایک سیاسی آپ یہ کہیں کہ موومنٹ قرار دیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ایسی وہ جہاد والی بات نہیں, لیکن ہم اس کو پولیٹیکل موومنٹ کریں گے. آئین کی پاسداری کا انہوں نے حلف لیا, وہ بہت اچھی بات ہے, ضرور آئین کی پاسداری کا حلف ہر لیڈر کو لینا چاہیے. اور اگر ہم آئین کی پاسداری کا حلف لے کے آئینی حدود کے اندر رہ کے اپنی سیاسی جدوجہد سارے کریں تو میرا خیال ہے ملک میں کوئی مسئلہ ہی باقی نہ رہے. جی مسئلہ وہاں پہ ہوتا ہے جب ہم آئینی حدود کی بات کرتے ہیں اور پھر آئین کی تشریح اپنے انداز سے شروع کر دیتے ہیں. اب جو بات ہے جہاد کی, میں تھوڑی سی بات اس پہ مزید کروں گا کہ دیکھیں جہاد, آپ نے پروگرام میں آپ نے شروع میں کہا کہ اس کے لیے پھر چند اور چیزیں بھی ہوتی ہیں, یعنی دوسروں کو سمجھتے ہیں کہ جناب وہ شاید باطل ہے اور آپ باطل حق تو پہ سمجھنا ہیں. پڑے گا, اگر کافر نہ بھی سمجھیں باطل تو سمجھیں گے نا. نہیں, یہ تو بہت چھوٹا لفظ ہے نا, ورنہ عمران خان صاحب تو اپنے سیاسی مخالفین کے لیے بہت اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, علی بھائی نے تو بڑی انٹلیکچوئل, طارق بھائی آپ سے بات کر رہا ہوں, علی بھائی نے تو بڑی ایک انٹلیکچوئل بات کر دی نا کہ جہاد بالقلم وغیرہ یہ سب انہوں نے صحیح فرمایا ہے. لیکن جو عام فہم پاکستانی ہے, جو مسلمان ہے, جس کا سینٹیمنٹ بڑا ہائی ہوتا ہے, یہاں پہ تو آپ کو پتہ جہاد کا مطلب ان نارمل ٹرمز جو ہے وہ وہی لیا جاتا ہے جس کو یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کریں گے. جہاد قتال جو بھی ہوتا ہے, جو آپ تلوار اٹھا کے جو ہے وہ اللہ کی دعوت لے کے اٹھتے ہیں اور خدا کی خاطر جو ہے وہ یا شہید ہوتے ہیں یا غازی بن کے واپس آتے ہیں. اب علی محمد خان صاحب نے میرے پروگرام میں بیٹھ کے جتنی دلائل بھی دے دیں اس کی کوئی اس لیے سگنیفیکنس نہیں ہے, یا ایون میں بھی کہہ دوں, کیونکہ عام فہم لوگوں کو پتہ ہے جہاد کسے کہتے ہیں. اور جہاد کے لیے جب آپ جانے تک لوگوں کی مانگ رہے ہیں تو یہ ایک مذہبی طور پہ بھی آپ لوگوں کو تیار کر رہے ہیں. کائرہ صاحب اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری کی گورنمنٹ کے خلاف, تو یہ معاملہ بڑا تشویشناک اور سینسٹیو ہو سکتا ہے. لیکن میرا سوال یہ تھا طارق بھائی آپ سے کہ آپ فوج کو بھی لا رہے ہیں بیچ میں. جی جی جناب, میں بالکل یہی بات کر رہا تھا جہاں سے آپ نے میری بات روک کے آپ نے جو بات مکمل کی, میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ سیاست کو سیاست رہنے دیں. اور عمران خان صاحب نے اس سے پہلے بھی مذہب اور مذہبی تاریخ کے حوالے سے جو بعض بیانات یا ماضی کے جو حوالے دیے ہیں وہ کافی متنازع رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اس میں بڑی بات ہوتی رہی ہے چینلز پہ, سوشل میڈیا پہ. میں کسی اس پہ بات نہیں کروں گا کیونکہ میں کسی بھی حوالے سے, لیکن اب مجھے یہ بتائیے نا طارق بھائی کہ آپ کی حکومت روکے گی کیسے؟ یہاں پنجاب سے اٹھانا مذہب سے, اگر لاکھوں میں اسے لوگ صحیح نہیں آگئے, سمجھتا. اس وقت تو گورنمنٹ بھی ان کی ہے, فوج کو آپ سامنے پیش کر رہے ہیں, وہاں سے کے پی بھی ان کے ساتھ ہے, گلگت بلتستان کشمیر, تو یہ آپ اس سے بیسٹ مذاکرات کر لیں. اگرچہ کائرہ صاحب نے کہا کہ امپاسبل ہے مذاکرات کی شرائط, دیکھیں جی مذاکرات بالکل پاسبل ہوتے ہیں, اور گورنمنٹ کا کسی کی بھی ہو, ہر گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عوام کے جان و مال کا تحفظ کرے, اور جو معمولات زندگی ہوتے ہیں کسی بھی شہر میں, پاکستان کے ہر شہر ہر صوبے میں اور کیپٹل میں بھی, وہ معمول کے مطابق چلیں. یہ ہر حکومت کی ذمہ داری ہے, یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے. صحیح ہے. اور جو اپنا آئینی حق استعمال کر کے احتجاج کرنا چاہتے ہیں,
میں انہیں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ آپ اگر اسلام آباد میں چڑھائی کی بات کرتے ہیں تو اسلام آباد کے جو ہمارے ریزیڈنٹس ہیں، رہائشی ہیں، 22-23 لاکھ لوگ ہیں، ان کے اپنے آئینی حقوق ہیں، ان کی بھی فریڈم آف موومنٹ ہے کہ وہ اسپتال، سرکاری دفاتر، وہ اپنا بچے اسکولوں کالجوں میں جائیں. ان کی ان معمولات کو آپ کی پروٹیکٹ کرنا، ان کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. احتجاج کے لیے بات ہو سکتی ہے، آئیں بیٹھیں پروٹیسٹ کریں، لیکن اسلام آباد کے معاملات کو جام کرنا، اسلام آباد کی معاملات کی زندگی کو جام کرنا، اسلام آباد میں قبضے کی باتیں کرنا، یہ اجازت نہ پہلے کسی نے دی ہے نہ ہم دیں گے. یہ نہیں ہوگا. پوائنٹ آ گیا علی بھائی. وہاں فوج بھی کھڑی ہوگی، وہاں پہ سندھ پولیس، وہاں رینجر سب کھڑے ہوں گے، آپ عام لوگوں کو وہاں لے کے آ رہے ہیں، لیکن یہ ٹائمنگ سمجھ نہیں آ رہی کہ جبکہ عمران صاحب کو پتا ہے کہ الیکشن تو ہو نہیں سکتے فوری طور پہ، تو یہ کیا جس طرح کہ آج وزیر دفاع نے بھی کہا ہے کہ سارا معاملہ نومبر کی تعیناتی کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے ہے تاکہ یہ حکومت کو گرا دیا جائے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے، معاملہ جب تک کہ نئے الیکشن نہیں ہوتے، اور عمران خان صاحب ہی آ کے آرمی چیف نیا لگائیں، اس لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے. علی بھائی آپ رسپونڈ بھی کر سکتے ہیں قاہرہ صاحب کی گفتگو اور طارق فضل صاحب کی. نہیں، دونوں بڑے بھائی ہیں، انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. میں آپ کے سوال کا جواب دینا ضرور چاہوں گا، لیکن ایک کامنٹ کر کے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہوئے کہ چونکہ آپ چھوٹے بھائی ہیں ناراض نہیں ہوں گے. ہم جب حکومت میں تھے کبھی بھی میں نے گلہ نہیں کیا، جتنی اپوزیشن کی لانی آپ بٹھا دیں، لیکن اس وقت یہ حکومت ہے، دونوں حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. میں اپوزیشن ہوں اور حکومت کے دو موقف آ رہے ہیں اور میرا ایک آ رہا ہے. تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ حکومت سے ایک بندہ ہو، ایک اپوزیشن سے ہو، ایک کوئی انڈیپینڈنٹ نیوٹرل، میرا لفظ زور نیوٹرل پہ ہے، نیوٹرل اینالسٹ کوئی ہو. کامران شاہد صاحب کو ساتھ ملا لیں. کامران بھائی آج آپ ان کا ساتھ دیں. نہیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، اکثر کامران صاحب تو میں تو بہت ہی اچھا، میں آگے چلا جاتا ہوں، آپ اس پہ رسپونڈ نہ کریں، میں میری رائے ہے، آپ اسے ایگری نہ کریں. کامران صاحب تو پیدائشی طور پہ حق پرست ہیں، ہم میں سے جو حق کے ساتھ ہوگا وہ اس کے ساتھ. اچھا میں آگے سوال اہم ہے آپ کا، سوال اہم ہے. بیسک بات کی کوئی بات نہیں. قاہرہ صاحب کو تو بھائی بڑے قاہرہ مشکل صاحب سے نے بلایا سرخ آتے شرٹ نہیں کیا ہیں. پہن لیے کہ غصے میں. اچھا میں میری بات سنیں، آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، آپ کے سوال کی طرف. جی اچھا جی، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک تو آپ کے سوال کا جواب، دوسرا قاہرہ صاحب نے اور ڈاکٹر صاحب دونوں نے یہ بات کی ہے سیاست میں مذہب کا عمل دخل ہونا چاہیے، نیگیٹو سینس میں نہیں، پازیٹیو سینس میں، کیونکہ ہمارے ملک کے جو تھنکر ہیں، جو شاعر مشرق ہیں، انہی کا قول ہے، انہی کا شعر ہے کہ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اور ہمارا ملک بنا کس نام پہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ سیاست میں مذہب کا بالکل عمل دخل نہیں ہوتا تو آپ بیسیکلی بھٹو صاحب کے اس بہت بڑے سٹیپ سے بیک آؤٹ کرتے ہیں جو انہوں نے میری بات سن لینا، جو انہوں نے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو پاکستان میں سب سے بڑا کام کیا بھٹو صاحب نے، وہ بھٹو صاحب نے ہی کیا تھا، حالانکہ اس دور میں مفتی محمود صاحب سب موجود تھے. تو میں اس حد تک قاہرہ صاحب کی بات سے ایگری کروں گا کہ سیاست کو نیگیٹیوٹی کے لیے یوز نہیں کیا جانا چاہیے، لیکن اگر سیاست سے مذہب کو نکال دیں تو پھر پاکستان کے بننے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، کیونکہ بنا ہی یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے اور قرآن از اے وے آف لائف. ٹھیک ہے نا جی؟ تو میں یہ میری سمجھ سر میرا سوال رہ گیا، میں بریک کے بعد دوبارہ پوچھ لوں گا آپ سے. بریک کے لیے کہا جا رہا علی بھائی کہ اس پہ میں آتا ہوں، شارٹ جواب. جی شارٹ جواب لے لیں. جی ٹائمنگ کے اوپر شارٹ جواب. دیکھیں یہ بلڈنگز کے باہر ہماری فوج ہی کھڑی کریں، رینجرز کھڑے کریں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم کسی سے لڑنے بھیڑنے نہیں آ رہے. میں سمجھتا ہوں اگر وہ آئے ہیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، بالکل آپ آئیں، ہم ایک پیسفل جدوجہد کریں گے. لیکن ایک بات میری ہے کہ یہ بیسیکلی رسپانسبلٹی انٹیریئر منسٹری کی ہے کہ وہ اسلام آباد پولیس کے ذریعے یہ پولیٹیکل ایشوز کو حل کرے. سر پوائنٹ آ گیا، مجھے بریک لینی ہے، آپ نے میرے سوال کا جواب پھر بھی نہیں دیا. میں نیکسٹ ٹائم آ کے پوچھتا ہوں بریک کے بعد آپ سے کہ یہ ٹائمنگ کیا ہے، الیکشن تو ہو نہیں سکتا، کس لیے لانگ مارچ کیا جا رہا ہے؟ ایک بریک کے بعد. جی یہ جی اکتوبر کا مہینہ بڑا ٹینس ہوا چلا جا رہا ہے. عمران خان صاحب نے بہت بڑے لانگ مارچ کی نشاندہی کر دی ہے اور اس کے لیے ہر ضلع میں لوگوں کو کہہ دیا کہ 6-6 ہزار لوگوں کو لے کر آئیں، اور اگر یہ سب کچھ ہو گیا تو 25-30 لاکھ کا مجمع اسلام آباد کی طرف ہوگا. قاہرہ صاحب آپ لوگ سے میں نے کئی دفعہ یہ سوال پوچھا، لیکن چلے میں آپ کو ذرا کھل کے ایک بات کرتا ہوں. کچھ عرصہ پہلے عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ نومبر کی تعیناتی جو ہے وہ کرپٹ زرداری اور مافیا شباز و نواز کر رہے ہیں، اس لیے وہ یہ تسلیم ہی نہیں کریں گے اس تعیناتی کو. تو سر کیا یہ اچھا نہ ہو کہ ملک کے اس کے لیے ان کو مشاورت میں شامل کر لیا جائے عمران خان صاحب کو؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ پی ڈی ایم اتحادی جماعتوں کا مجموعہ ہے، تو شہباز شریف صاحب آپ کے ساتھ بھی مشاورت کر رہے ہیں آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے نومبر میں؟ قاہرہ صاحب
कारा साहब की आवाज़ नहीं आ रही। कामरान, जी। जब उसका वक्त आएगा तैनाती का तो वो यकीनन अपने इत्तेहादियों से मशवरा करेंगे, अब जमात की क़यादत से करेंगे, जिससे वो मुनासिब समझेंगे कैबिनेट से भी कर लेंगे। लेकिन इसमें किसी और को शामिल करना ये उनकी डिस्क्रिप्शन है, वो किससे करते हैं किससे नहीं। और खान साहब तो क्योंकि उनके साथ बैठना ही नहीं चाहते, सो उनसे क्या मुशावरत हो सकती है। तीसरी गुजारिश ये है कि आर्मी चीफ की तैनाती को अनफॉर्चुनेटली खान साहब ने कुछ ऐसा बना दिया है कि उन्होंने दुनिया भर में ये ढंढोरा पीट दिया कि अब एक ऑफिस ऐसा है, उसके ऊपर डिटरमाइन होगा कि इस मुल्क का फ्यूचर क्या है, मुस्तकबिल की पॉलिटिक्स क्या होगी, जमहूरियत चलेगी, आइन रहेगा, क्या होगा। कि इन्होंने ये इजहार कर दिया है कि जिस तरह इस अपॉइंटमेंट के साथ हर चीज बड़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ये बात दुरुस्त है, लेकिन इसके साथ पाकिस्तान की जमहूरियत, आइन, सारा हमारा तसलसल इससे जुड़ा है, इसकी लॉजिक समझ नहीं आई। रही बात एक और कि वो मार्च कर रहे हैं, बिल्कुल बिस्मिल्लाह, मैंने पहले भी गुजारिश की, उनका हक है। मार्च के जरिए अगर तो वो समझते हैं कि वो इस्लामाबाद का मुहासरा कर लेंगे या इस्लामाबाद के ऊपर कब्जा कर लेंगे, जिस तरह उन्होंने ऐलान किए हैं या चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ऐलान किया है, और वो आके प्राइम मिनिस्टर हाउस पे कब्जा कर लेते हैं और वो आके पार्लियामेंट हाउस में बैठ जाते हैं, तो यार अगर इस मुल्क को इस तरह फतह करना है तो आइए बिस्मिल्लाह, शौक पूरा कीजिए। हाँ, हम जितने रजिस्ट कर सकेंगे करेंगे। राइट। पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के ही लोग होते हैं, लेकिन अगर कोई आइन और कानून की हदूद फलांगना चाहता है तो फिर कानून अपना रास्ता लेता खुद है, लेगा जी, ये आपका पॉइंट आ गया सर, इस्तेमाल करता है। लेकिन Right. आखिरी बात, जी आखिरी बात, जी। अगर आपका किसी का ये ख्याल हो कि वो इस मुल्क में अब बादशाहों की तरह आके फतह करेगा मुहासरे करके और जत्थाबंदियां करके और उससे वो लेजिटिमेसी पालेगा। तारिक भाई, बात ये है कि आप जिस चीज़ को आप एड्रेस नहीं कर रहे, और आपके वज़ीर दिफा बार बार ये बात कह रहे थे कि मामला जो है वो नवंबर की तैनाती का है, तो इसमें आप भी नहीं समझते कि किसी सूरत में इमरान खान साहब को मुशावरत के लिए शामिल किया जा सकता है? और दूसरी बात ये कि क्या अब आपकी कोalition गवर्नमेंट है, आप पीपल्स पार्टी से भी मशवरा करेंगे इस सारे मामलात में? देखिए, पहली बात तो ये है कि आर्मी चीफ की जो तैनाती है, ये पाकिस्तान में जो उसके कवानीन हैं, ज़वाबित हैं, आइन में जो तरीक़ाकार दर्ज है, वो बिल्कुल वाज़ेह है। ये कोई पहली दफ़ा नहीं होने जा रहा कि इस दफ़ा कोई नया तरीक़ाकार जो है वो वज़ा किया जा रहा है, या हम जो है वो कोई नए तरीके के साथ इस तैनाती को करने जा रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि किसी भी पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर ने या अपोजिशन लीडर ने जी इस तैनाती को इतना मुतनाज़ा नहीं बनाया जितना इमरान खान साहब ने बनाया है। अपने मुख्तलिफ बयानात के ज़रिए और जलसों में अपने मुख्तलिफ दौरान तकरीर जो उन्होंने ख़यालात का इज़हार किया, मुनासिब नहीं है उसको यहाँ पे दोहराना कि जी ये लोग जो आर्मी चीफ की तैनाती करेंगे वो ये खसूसियात के हामिल होंगे और फलाना ये होंगे। उन्होंने कहा मतलब करप्ट माफिया, एक करप्ट मनसब पीडीएम गवर्नमेंट है, तो आप जब लगाएंगे आर्मी चीफ तो गैर मुहब्बे वतन होगा, वो 2 नंबर होगा, ये कहा उन्होंने। तो कहने का मतलब ये है कि वो तो उनके मतलब ये बात खुद पे कह दिया ना, बार बार मीडिया पे कहते हुए भी अच्छे नहीं लगते। जी कारा साहब क्या फरमा रहे हैं आपने आप? जब एक मनसब पे कारा साहब को ये नहीं कहा। मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की फौज के टॉप के 5-6 जनरल्स में उस तरह के लोग जो इमरान खान साहब के ख्याल के मुताबिक, आप जो कह रहे हैं इस तरह के लोग मौजूद हैं, हालांकि इसकी कोई गुंजाइश नहीं। मेरा तो आर्गुमेंट ये है कि ना जरदारी साहब ने लाड़काना से आर्मी चीफ लगाना है, ना नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब ने रायबंद से आर्मी चीफ लगाना है। आर्मी चीफ तो लगना है जीएचक्यू के 5-6 सीनियर। ये मैं आर्गुमेंट पहले तरीके इंसाफ के सामने रख चुका हूं। ये बात ही गलत है। वो तो ऐसे कह रहे हैं कि जरदारी साहब जो है वो अपनी जमीन में से निकाल के ले आएंगे। जी अली अपना तारिक फजल साहब कंप्लीट करें जल्दी से। तैनाती होनी है और दूसरी जी मैं अर्ज कर रहा हूँ उसके मुताबिक ये तैनाती होनी है। और जहाँ तक मुशावरत का ताल्लुक है वो बिल्कुल कारा साहब ने जो बात की है मैं उसे तायीद करता हूं कि जो हमारे इत्तेहादी जमातें हैं उनके जो सरबराहान हैं उनसे जो वज़ीर आज़म है वो अपनी ज़रूरत के तहत मुशावरत बाकी मामलात में भी करते हैं और ये इंतहाई अहम मामला है, उस पर ज़रूर करेंगे। और उसके अलावा भी ये उनका प्रोरोगेटिव है जी, किससे मुशावरत करते हैं। अली भाई बात मेरा ख्याल है फौरी इलेक्शन के लिए तो शायद ये लॉन्ग मार्च नहीं हो रहा, ये तो शायद नवंबर की तैनाती के लिए, क्योंकि फौरी इलेक्शन तो हो ही नहीं सकता सर अभी। अली भाई क्या ख्याल है? देखिए कमरान साहब, देखिए मेरी बात सुने।
یہ جو لانگ مارچ ہے بیسیکلی یہ اسی مقصد کے لیے ہے جو اس پچھلے 4.5 مہینے میں تحریک انصاف نے عوام کے سامنے رکھا اور عوام نے اس کو پذیرائی دی، اور وہ وہی تھا جو اس مراسلے کا ایشو ہے جو سائفر کا، جی جس کے بارے میں جب یہ لیک ہوئی ہے تو اس کی حقیقت بھی آشکار ہو گئی ہے کہ وہ موجود تھا، اور خان صاحب نے پرائیویٹ میں بھی وہی بات کی جو پبلک میں کی کہ یہ تو ایک سازش ہے، اور وہ بیانیہ جو ہے عوام نے اس کو لیا ہے، اور صرف ہمارے نیچے نہیں بلکہ ان کے نیچے بھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اس نے بھی کہا کہ بریٹن انٹرفیئرنس جو ہے وہ ہے. تو یہ تو بیسیکلی اس پرپس کے لیے ہے. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ یہ چیف کی تعیناتی کے حوالے سے کوئی مارچ ہے تو اس طرح نہیں ہوتا. چیف کی تعیناتیوں کا مارچ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ مارچ بیسیکلی حکومت پہ پریشر ڈالنے کے لیے ہے کہ، اور دیکھیں جمہوریت میں ارلی الیکشن ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ضرور 5 سال. علی بھائی آپ کو لگتا ہے کہ 25 تاریخ کی طرح کا فیاسکو نہیں ہو جائے گا؟ آپ کو لگتا ہے اب کی دفعہ یہ بڑا آپ کے لیے ڈائی اور ڈو گیم ہے عمران خان صاحب کے لیے پولیٹیکلی؟ اگر اب کی دفعہ لوگ نہ آئے 25 کی طرح، اب تو پنجاب میں رانا ثناء اللہ بھی نہیں ہے، تو اب تو آپ کو پھر لانا پڑے گا یہاں پہ سر. اور پھر کیا آپ وہاں پہ دھرنا بھی دیں گے یا صرف ایک جلسہ ہوگا؟ تھوڑا بتائیں تو صحیح، ابھی تک طے نہیں ہوا یہ باتیں. کمران شاہی صاحب اس میں تو خان صاحب فائنل جب کال دیں گے تو فائنل ڈیسیجن وہی ہوگا کہ کیا پھر یہ جلسہ ہوگا، یہ ون ڈے افیئر ہوگا، یا ماضی کی طرح یہاں بیٹھ کے پھر دھرنا ہوگا. جو کچھ ہوگا پیسفل ہوگا، پرامن ہوگا. لیکن یہ کہنا کہ یہ کسی تعیناتی سے تعلق ہے، بالکل اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ سیاسی لوگ ہیں یہ جو بیٹھے ہیں، اور سیاسی لوگوں کے سامنے سیاسی طور پہ احتجاج ہی کیا جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے، یہ کون سا کوئی 5 سال کا مینڈیٹ لے کے آئے ہیں ادھر سدرۃ المنتہا سے، یہ ادھر ہی جو ہے رات کے 12 بجے آ کے تو گھس بیٹھیے بند کے بیٹھ گئے ہیں. یہ کون سا، یہ تو امریکی مراسلے کے ہوا پہ سوار، اس کے گھوڑے پہ سوار آ کے بیٹھ گئے. یہ کون سا، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ 100 سے زیادہ سیٹیں لینے والی جماعت کو پوزیشن میں بٹھا کے تو یہ چورن بنا دیا گیا، 12 مسالے کی چاٹ بنائی گئی ہے. تو میرے بھائی یہ کون سا 5 سال پورے نہیں کریں گے تو کوئی پوائنٹ آ گیا آپ کا. قاہرہ صاحب یہ جو دھبا ہے، قاہرہ صاحب یہ جو دھبا آپ پہ، جی علی بھائی ان سے کیا کرنا ہے آپ نے؟ کبھی ایک کو بال دیتے ہیں، کبھی دوسرے کو بال دیتے ہیں. ادھر آئے اصلی کھلاڑی کے پاس. بھائی بات یہ ہے یہ اس وقت ایک ایسے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں جس سے نہ اتر سکتے ہیں، جس میں نہ بیٹھ سکتے ہیں. اترتے ہیں تو گھوڑا ان کو کھاتا ہے، شیر ان کو کھاتا ہے، اور اگر بیٹھے رہتے ہیں تو ان سے سواری ہوتی نہیں ہے. اور بھائی اتر جائیں. اچھا علی بھائی، کلومیٹر کی حکومت والوں اتر جاؤ. آپ نے وہ اکشے کمار کی ایک فلم بھی سب سے بڑا کھلاڑی، آج تو مجھے آپ وہی لگے. آپ نے کہا ادھر آؤ میرے پاس، سب سے بڑا کھلاڑی تو میں ہوں. اچھا قاہرہ صاحب مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو سیاسی کلنک ہے، یہ جو عمران خان صاحب نے سیاسی دھبا آپ پہ لگا دیا ہے کہ جی آپ آئے گھس بیٹیے بن کے آئے، جس طرح علی بھائی کہہ رہے ہیں، یہ کلنک کس طرح دھلے گا میرے بھائی قاہرہ بھائی کہ جی آپ امپورٹنٹ گورنمنٹ؟ جی میں آپ سے گزارش عوام کروں کے گا پاس جا کے ووٹ لے کے آئیں. کامران، میں آپ سے گزارش کروں گا یہ گالیاں انہیں دینے دو، آپ نہ دو. اچھا میں نہیں دیتا، اس لیے کہ ان کا مزاج ہے، کوئی کلنک نہیں ہے. ہم نے آئین اور قانون کے طریقے سے آئے تھے. اگر ایم کیو ایم اور آج جو خواجہ آصف صاحب بولے ہیں بڑا انہوں نے آپ پھول ذرا جڑے. خاموش رہے نا علی محمد اس طرح، میں آپ کو نہیں بات کرنے دوں گا یار. جی قاہرہ صاحب کمپلیٹ کر لیں، قاہرہ صاحب پہ ناراض ہو جائیں گے. جی قاہرہ صاحب بولیں. نہیں میں تو بڑی آرام سے بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایم کیو ایم اور اگر باپ پارٹی اور کاف لیگ ان کو ساتھ ملا کے حکومت بنانا کلنک ہے تو کیا 4 سال آپ کالا منہ کر کے پھرتے رہے؟ یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ سننا چاہتے ہیں آپ؟ خدا کا خوف کرو. حکومت بنانا کلنک ہے، چرا کے باتیں تو طریقے سے کرو. وہی لوگ ہیں تمہارا ساتھ چھوڑ گئے ہیں نا. ہم تو پہلے میں اکٹھے تھے، تمہارا ساتھ انہوں نے چھوڑا ہے. منڈی میں نے لگائی تھی. کیا منڈی، بکر کیا منڈی ہوا تھا آپ اس لوگوں میں؟ نے لگائی تھی. کیا ان ووٹوں کی قاہرہ وجہ سے صاحب کیا آپ کی زیادتی حکومت کر رہے گئی ہیں؟ تھی؟ نہیں ان کی ایک جماعت 5 سٹار ہوٹل میں نے کمرے بک کروا کے دیے تھے. خیرو جی میں بتاتا ہوں آپ کو، اب سنو. خدا کا خوف کریں، اگر تو ضمیروں کے سودے بھی کیے اور اوپر سے ہمیں الٹا چور کے توال کو ڈال. بولے علی محمد اپنے ٹائم پہ بولو یار، آپ نے بہت بول لیا. یہ تھوڑا ہے کہ آپ جو کہو گے ہم سنتے جائیں گے، یہ نہیں ہوگا. اگر تو سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے کسی ایک بندے، جو آپ کی جماعت کے کسی ایک بندے کے ووٹ سے ہماری حکومت بنی، ہم آج چھوڑنے کو تیار ہیں. آپ کے اتحادی آپ کو چھوڑ گئے، آپ کی حکومت فارغ ہو گئی. آپ نے کام ڈالا نا. کیا کام ڈالا؟ کیا کام؟ لوگوں کو گالیاں دے رہے ہو؟ یہ کام ڈالا کہ ہمارے بندے جو ہیں یہ بیگ میں بھر کے لایا تھا. یہ آپ کے جو ہے آپ کے بندے جو ہے وہ سارا خرید و فروخت نہیں کرتے رہے. جھوٹ بولنا یہ کیا ان کے اچانک ضمیر جاگ گئے تھے جو آپ کے ساتھ 5 سٹار ہوٹل میں وہ سارے چلے گئے تھے؟ دیکھو بات ضمیر جاگ جاتا. یہ میں تو نہیں سنوں گا جی. مجھے
زبان میں بولیں گے اسی زبان نہیں، آپ سوال کریں گے تو جواب تو آئے گا نا. آپ میرے سے بار بار سوال کریں تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ایک فیکٹ ہے کہ ان کی گورنمنٹ جو ہے علی بھائی، آپ لوگوں کے جو لوگ آپ کے بقول جو لوٹے ہو گئے تھے ان سے نہیں بنی، آپ کے اتحادی چھوڑ گئے اور اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی. ایک بریک کے بعد جی کوشش کرتے ہیں باقی کی بات کرنے کی. یہ اکتوبر سے نومبر جی بڑے ٹف حالات، بڑے ایڈونچرس حالات ہونے والے ہیں پاکستانی سیاست میں. اسٹے ٹیون، ہم آپ کو لمحہ بہ لمحہ یہیں سے انشاءاللہ رپورٹ کرتے رہیں گے. مجھے دیجیے اجازت.